اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بحث جو مبادی النحو میں ہے، آج ہم نے سوال نمبر 47 کو پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو مولا اور آغا امیر المومنین کا ایک فرمان سنانا چاہتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے عزیزو، الادب کمال الرجل، انسان کا کمال ادب ہے۔ انسان کا جو کمال ہے وہ ادب ہے، بے ادب کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اور پھر ایک جگہ پہ مولا فرماتے ہیں، یہ علم و ادب تیرے نفس کی قیمت ہے، یعنی یہ علم و ادب ہے جو انسان کو قیمتی بناتا ہے، ورنہ بے ادب انسان کا میرا آقا جان کوئی مقام نہیں ہے۔ میں نے بزرگان سے سنا ہے کہ انسان کا جو چیز انسان کو کمال تک لے جاتی ہے وہ یہی ادب ہے۔ ادب ہوگا تو یہ گویا اس کے ہاتھ میں ایک چابی آ گئی ہے، اللہ کی رحمت کے خزانوں کو، اللہ کے خزانوں کو کھولنے کی اس کے ہاتھ میں ایک چابی ہے، اور وہ بڑے ہی فائدے میں رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس ادب کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ تو بحث جو ہے میرے بھائیوں، آج سوال یہ ہے، سوال نمبر 47، کہ کم نوعاً الخبر، خبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ خبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ خبر کی 3 قسمیں ہیں، مفرد، جملہ اور شبہ جملہ۔ خبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، مفرد، البتہ یہ جو میں مفرد کہہ رہا ہوں، مفرد در مقابلے جملہ ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں مفرد بولتے ہیں کبھی تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور کبھی جب کہتے ہیں مفرد ہے یعنی جملہ نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں مفرد ہے یعنی تثنیہ اور جمع نہیں ہے۔ لیکن یہاں مفرد سے مراد یہ ہے کہ خبر مفرد ہوتی ہے یعنی جملہ نہیں ہوتی ہے، تو یہ مفرد جو ہے تثنیہ اور جمع کو شامل ہے، یعنی مفرد بھی ہو اور تثنیہ جمع بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مفرد جملہ کے مقابلے میں ہے۔ نمبر 2 جو ہے جملہ ہوتی ہے خبر، نمبر 3 شبہ جملہ ہوتی ہے۔ شبہ جملہ کیا ہے وہ بعد میں بتاؤں گا، آ رہا ہے کہ ظرف اور جار مجرور کو شبہ جملہ کہتے ہیں۔ فوائد کے اندر پھر پہلا فائدہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مفرد ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ خبر مفرد کی 2 قسمیں ہیں، جامد اور مشتق، یعنی خبر جامد ہوتی ہے اور مشتق ہوتی ہے۔ اور جو جملہ ہے، یعنی جب خبر جملہ ہوتی ہے تو اس کی بھی پھر 2 قسمیں ہیں، یعنی جس طرح مفرد کی 2 قسمیں تھیں اسی طرح جملہ کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ جملہ جو ہے وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے یا جناب جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ پھر جناب جملہ خبریہ جو ہے اس کی بھی پھر یہ آگے قسم بنتی ہے کہ یا وہ اسمیہ ہوتا ہے یا فعلیہ ہوتا ہے۔ جملہ خبریہ بھی یا اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس جملہ خبریہ اسمیہ ہوگا سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب وہ اسم سے شروع ہوگا تو وہ اسمیہ ہوگا، جملہ اسمیہ، اور جب فعل سے شروع ہوگا تو وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ اور شبہ جملہ جو ہے عرض کر دیا ہے کہ ظرف اور جار مجرور کو شبہ جملہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں ایک دوسرا فائدہ جو ہے اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مشتق سے کیا مراد ہے آقا جان؟ مشتق سے مراد یہ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، اس میں تفضیل ہے، صفت مشبہ ہے، یہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ دوبارہ لطفاً سننا، سوال یہ تھا کہ خبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ خبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو جواب عرض کیا ہے خبر کی 3 قسمیں ہیں، مفرد، جملہ اور شبہ جملہ۔ مفرد در مقابلے جملہ کہا ہے میں نے،
ٹھیک ہے، یعنی یہ مفرد تثنیہ جمع کو بھی شامل ہے۔ فوائد جو ہیں ان میں 2 فائدے بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ مفرد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ جو ہم نے کہا خبر مفرد ہوتی ہے تو اس کی 2 قسمیں ہیں، جامد اور مشتق۔ پھر جو جملہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی آگے پھر 2 قسمیں ہیں، خبریہ اور انشائیہ۔ پھر جملہ جو خبریہ ہوتا ہے پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، یا وہ جملہ اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا۔ جملہ اسمیہ ہوگا جو اسم سے شروع ہوگا، اور جملہ فعلیہ ہوگا جو فعل سے شروع ہوگا۔ جملہ اسمیہ مثلا زید قائم اسم سے شروع ہو رہا ہے، جملہ فعلیہ مثلا ضرب زید۔ اور شبہ جملہ جو ہوتا ہے وہ ظرف کو کہتے ہیں، اور جار مجرور کو جو ہے شبہ جملہ کہتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مشتق سے کیا مراد ہے؟ اگر جان مشتق سے مراد یہ ہے اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، اس میں تفضیل ہے، صفت مشبہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ سوال کا خلاصہ ہو گیا، اب آپ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم نوعاً الخبر، خبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ سوال نمبر 47 پڑھا ہے۔ جواب جی، الخبر ثلاثۃ انواع، خبر کی 3 قسمیں ہیں۔ انواع ان کیوں پڑھا ہے جی؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں 3 سے لے کر 10 تک کی جو تمیز ہے وہ جمع اور مجرور ہوتی ہے۔ ثلاثہ 3 کی تمیز ہے، انواع جمع اور مجرور ہے۔ الخبر ثلاثۃ انواع، خبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نو کی جمع انواع ہے، خبر کی 3 قسمیں ہیں، مفرد و جملۃ و شبہ جملۃ۔ تو عرض کی ہے مفرد در مقابل جملہ ہے، یعنی مفرد اور جملہ اور شبہ جملہ 3 ہو گئیں۔ فوائد، پہلا فائدہ، المفرد نوعان، مفرد کی 2 قسمیں ہیں، جامد و مشتق، جامد اور مشتق۔ والجملۃ نوعان ایضاً، اور جملہ کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایضاً کیوں کہا ہے؟ یعنی جس طرح مفرد کی 2 قسمیں ہیں اس طرح جملہ کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ خبریۃ و انشائیۃ، خبریہ اور انشائیہ، یعنی جملہ خبریہ اور انشائیہ۔ پھر آگے جو خبریہ ہے، والخبریۃ اما اسمیۃ او فعلیۃ، بعد میں آ رہا ہے۔ والخبریہ کیا ہوتا ہے؟ اما اسمیۃ، خبریہ اما اسمیہ، یہ اسمیہ ہوتا ہے، اور اسمیہ کیا ہے؟ وہی المصدرۃ باسم، جملہ اسمیہ وہ ہے جو اسم سے شروع ہو، جیسے مثال دی ہے میں نے زید قائم مثلا۔ او فعلیۃ، عطف ہو رہا ہے اسمیہ پہ، اما اسمیۃ و فعلیۃ، جملہ یہ فعلیہ ہوگا۔ فعلیہ کیا ہوتا ہے جملہ جی؟ وہی المصدرۃ بالفعل، وہ جملہ ہے جو فعل سے شروع ہو۔ وشبہ الجملہ، شبہ جملہ کیا ہے؟ وہی الظرف والمجرور بالحرف، شبہ جملہ جو ہے ظرف ہے اور مجرور بے حرف جر ہے، یعنی وہ مجرور جو حرف جر کے ذریعے سے ہے، ظرف اور جار مجرور کو شبہ جملہ کہتے ہیں۔ یعنی المراد ہونا بالمشتق، دوسرا فائدہ کیا ہے؟ مشتق سے کیا مراد ہے؟ اگر جان سوال کر لیں، المراد ہونا بالمشتق اسم الفاعل والمفعول، اسم معنی آگے مضاف ہو رہا ہے، فاعل کی طرف اصل میں تھا اسمان۔ المراد ہونا بالمشتق، مشتق سے مراد کیا ہے؟ اسم الفاعل والمفعول، اسم فاعل اور مفعول، و اسم التفضیل اور اسم تفضیل ہے، و صفت المشبہ اور صفت مشبہ، لا غیر، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ مراد ہے جناب مشتق سے۔ یہ ہمارا پہلا آج کی بحث کا سوال ہے 47 نمبر، اور اگلا سوال ہے 48 نمبر، وہ شروع کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے جی؟ ما ہی احکام الخبر المفرد، خبر مفرد کے کیا احکام ہیں؟ توجہ فرمائے گا جان، سوال کیا کہہ رہا ہے؟ خبر مفرد کے کیا احکام ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جو خبر مفرد ہے یا وہ مشتق ہوگی یا جامد ہوگی۔ خبر مفرد کے کیا احکام ہیں؟
جواب عرض کر رہا ہوں کہ خبر مفرد جو ہے یا وہ مشتق ہے یا وہ جامد ہے۔ اگر خبر مفرد جو ہے وہ مشتق ہے تو اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو مبتدا کی طرف پلٹ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر خبر جو مفرد ہے وہ جامد ہو تو اس کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہوتی ہے جو مبتدا کی طرف پلٹتی ہے۔ پھر سننا، خبر مفرد کے کیا احکام ہیں؟ خبر مفرد جو ہے یا مشتق ہوگی یا جامد ہوگی۔ اگر مشتق ہوگی تو اس کے اندر ضمیر ہوگی جو مبتدا کی طرف پلٹ رہی ہوگی، لیکن اگر خبر جامد ہے تو اس کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہوتی ہے جو مبتدا کی طرف پلٹتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کی خدمت میں اس کی کوئی مثال دے دوں۔ اب پہلے اس کی مثال لے لیں کہ جب خبر مشتق ہو، العلم نافع، العلم مبتدا، نافع خبر ہے، اور خبر مفرد اور مشتق ہے۔ نافع کے اندر ایک ضمیر ہے، اس لیے اے نافع ہوا کی اس کے اندر ضمیر ہے جو پلٹ رہی ہے علم مفید کی، العلم کی طرف پلٹ رہی ہے۔ اچھا، جب خبر مفرد جامد ہے تو اس کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے جو مبتدا کی طرف پلٹے۔ الصمت زینن، صمت مبتدا ہے، زین خبر ہے، خبر مفرد اور جامد ہے، اس کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے جو صمت کی طرف پلٹ رہی ہے۔ یا السکوت سلامتن، اس میں بھی یہی ہے، السکوت مبتدا ہے، سلامتن خبر ہے، اور اس کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے کہ جو مبتدا کی طرف پلٹ رہی ہو، کیونکہ خبر جامد ہے۔ تو ایک موٹی بات آقا جان عرض کروں، موٹی بات، وہ کیا ہے کہ آقا جان اگر مبتدا کی جو خبر ہے مفرد وہ مشتق ہو تو اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو مبتدا کی طرف پلٹتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر خبر جامد ہو تو اس مبتدا کے پلٹنے کے لیے اس خبر کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہوتی ہے جو مبتدا کی طرف پلٹ رہی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ مین نقطہ رکھنا ہے کہ خبر مشتق ہے یا جامد ہے۔ مشتق ہے تو ایک ضمیر ہوگی جو مبتدا کی طرف پلٹے گی، اگر جامد ہوگی تو کوئی ضمیر نہیں ہے جو مبتدا کی طرف پلٹے گی۔ لیکن اس سے یہ نقطہ بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے جو کہ بعد میں انشاءاللہ بیان ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان جو مطابقت ضروری ہے، کہ ایک آپ دیکھتے ہیں مثلا ہدایہ میں پڑھا ہو یا کہیں دیکھا ہو کہ یہ مبتدا اور خبر کے درمیان جو ہے نا بعض جگہ کے اوپر مطابقت ہو رہی ہوتی ہے، بعض جگہ کے اوپر مطابقت نہیں ہوتی ہے، وہاں آپ کو سوچنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر مبتدا کی خبر مشتق ہو تو مبتدا اور خبر کے درمیان مطابقت ضروری ہوتی ہے، لیکن اگر مبتدا کی خبر جامد ہو تو مطابقت ضروری نہیں ہے۔ یہ نقطہ بھی سمجھ لیں، بعد میں بھی انشاءاللہ مل جائے گا کہ مبتدا اور خبر میں مطابقت ضروری ہے جب خبر مشتق ہو، لیکن اگر خبر جامد ہو تو مبتدا اور خبر میں مطابقت ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو جناب علی ہماری بحث کا خلاصہ ہوا۔ اچھا، پھر ایک فائدہ کے اندر نقطہ ہے کہ اچھا یہ جو خبر بلا جامد ہے یہ اگر مشتق کی تحویل میں ہو جائے، جب جامد کو مشتق بنا دیں تو پھر اس کے اندر ضمیر ہوگی جو مبتدا کی طرف پلٹ رہی ہوگی۔ کتنی سادہ سی بحث ہے جی، بسم اللہ۔ ما ہی احکام الخبر المفرد، خبر مفرد کے کیا احکام ہیں؟ جواب، اذا کان الخبر المفرد مشتقا تضمن ضمیرا عائدا الی المبتدا، جب خبر مفرد مشتق ہو تضمن ضمیرا تو ایک ضمیر پر مشتمل ہوتی ہے، عائدا الی المبتدا جو ضمیر مبتدا کی طرف پلٹ رہی ہوتی ہے۔ نحو العلم نافع، العلم مبتدا نافع خبر ہے، اس نافع کے اندر ایک ہوا کی ضمیر ہے جو پلٹ کے جا رہی ہے علم کی طرف، اس لیے کھول کے دیا ہے، مطلب یعنی اے نافع ہوا، نافع کے اندر جو ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ نافع ہوا ہے، وہ ہوا ہے۔ لہذا آپ دیکھ لیں اس کا نیچے ایک حاشیہ لگایا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، فرماتے ہیں اذا نطقتا بالضمیر یکون ہوا اما فاعلا لنافع ولا ضمیر فیہ و اما توکیدا لضمیر
रन फ़ी है, ठीक है। इदा नतक़्त बिज़मीर, जब आप ज़मीर के ज़रिए से बोलेंगे, जैसे नाफ़िउन होवा है, यकून होवा, तो ये जो होवा है ये क्या है, इम्मा फ़ाइलन लिनाफ़े, या ये होवा नाफ़े का फ़ाइल है, वला ज़मीर फ़ी, और ख़ुद फ़ी, इस नाफ़े में कोई ज़मीर नहीं है, नाफ़े में कोई ज़मीर नहीं है, जो होवा है वो नाफ़े का फ़ाइल है, ठीक है। व इम्मा तौकीदन, या ये होवा ताकीद है, किसकी आगे जान, लिज़मीर मुस्ततरिन फ़ी, या ये होवा ताकीद है एक ज़मीर की जो उस नाफ़े में मुस्ततर है, यानी नाफ़े के अंदर भी एक ज़मीर है और ये होवा उस मुस्ततर ज़मीर की क्या कर रही है जान, ताकीद कर रही है, ठीक है। आगे जी, व इज़ा काना जामिदन फ़ला यतज़म्मन ज़मीरा, इज़ा काना, काना के अंदर क्या है आगा जान है, एक ज़मीर है जो मुराद क्या है, ख़बर मुफ़रद है। व इज़ा काना जामिदन, जब ख़बर मुफ़रद जामिद हो, इज़ा का जवाब क्या है, फ़ला यतज़म्मन ज़मीरन, तो वो जो ख़बर है ला यतज़म्मन ज़मीरन, तो वो ज़मीर पर मुश्तमिल नहीं होगी। इज़ा काना जामिदन, जब ख़बर मुफ़रद जामिद हो तो वो ज़मीर पर मुश्तमिल नहीं होगी। नहव अस्सुम्तु ज़ैनुन, अस्सुम्तु मुब्तदा, ज़ैनुन ख़बर है और ज़ैनुन में कोई ज़मीर नहीं है जो सुम्त की तरफ पलट रही हो। अस्सुम्तु मुब्तदा, ज़ैनुन ख़बर, सकूत ज़ीनत है। आगे जी, वस्सकूतो सलामतुन, सकूत मुब्तदा, सलामतुन ख़बर है और जामिद है, कोई ज़मीर नहीं है जो सकूत की तरफ पलटे, सकूत सलामती है। फ़ायदतुन, कद युअव्वलुल जामिदु बिल मुश्तक़े फ़यतहम्मलु ज़मीरन, कद युअव्वलुल जामिदु बिल मुश्तक़े, कभी कभी जामिद को मुश्तक़ की तवील में ले जाते हैं, ठीक है। फ़यतहम्मलु ज़मीरन, तो फिर वो क्या होगी आगा जान, जब जामिद मुश्तक़ की तवील में हो जाएगा, पस वो ज़मीर को उठाए हुए होगा, मुतहम्मिल ज़मीर होगा। नहवो ज़ैदुन असदुन, असदुन जामिद है, जब आप इसको मुश्तक़ की तवील में बना देंगे तो फिर उसके अंदर ज़मीर होगी, यानी ज़ैदुन असदुन ए शुजाउन होवा, तो शुजाउन के अंदर कौन सी ज़मीर है, होवा की। असद जामिद था, जब मुश्तक़ की तवील में कर दिया है शुजाउन, तो इसके अंदर फिर होवा की ज़मीर है, ठीक हो गई बात आगा जान। अब सवाल नंबर जो बादी है उस पर तवज्जो और ध्यान दीजिए आगा जान। सवाल नंबर 49 क्या है, हल तजिबु मुताबिकतुल ख़बर लिल मुब्तदा, क्या ख़बर की मुब्तदा के साथ मुताबिकत वाजिब है। ये पहले भी एक बात बता रहा था, क्या ख़बर की मुब्तदा के साथ मुताबिकत वाजिब है, यानी मुब्तदा और ख़बर में मुताबिकत होना वाजिब है। सवाल है, जवाब में अर्ज़ करेंगे कि आगा जान, जब ख़बर मुफ़रद जो है, मसलन इन्होंने एक और तरीके से कहा है, वही मेरी वाली बात पहले लें कि जब ख़बर जो है वो मुश्तक़ होगी तो उस वक्त मुब्तदा के साथ मुताबिकत वाजिब है, लेकिन अगर ख़बर क्या होगी आगा जान, जामिद होगी, तो फिर मुब्तदा के साथ मुताबिकत ज़रूरी नहीं है। वही बात नहीं की थी, वो इस सवाल के अंदर है, वही ढंग है। जब सवाल किया है कि मुब्तदा की जो ख़बर है उनके दरमियान क्या मुताबिकत वाजिब है, जनाब हम अर्ज़ करेंगे कि ख़बर जो मुफ़रद है अगर वो है मुश्तक़ तो इस सूरत में जो है मुताबिकत वाजिब है, लेकिन अगर ख़बर जामिद है तो मुताबिकत ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये वही अल्फाज थोड़ा फ़र्क करते हैं, दोबारा सुने, क्या ख़बर की मुब्तदा के साथ मुताबिकत वाजिब है। जवाब में फ़रमाते हैं आगा जान, जब ख़बर मुफ़रद हो, ठीक है, और वो क्या हो, ख़बर मुफ़रद ज़मीर पर मुश्तमिल हो, जब ख़बर मुफ़रद ज़मीर पर मुश्तमिल हो जो मुब्तदा की तरफ पलट रही हो तो मुब्तदा के साथ मुताबिकत वाजिब है।
تمام مبتدا کے حالات میں، مبتدا مفرد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، مبتدا کے جتنے بھی حالات ہیں، جب خبر کے اندر ایک ضمیر ہے جو پلٹ کر جا رہی ہے مبتدا کی طرف، تو مبتدا کے ساتھ جو ہے تمام احوال میں مطابقت واجب ہے۔ جب خبر کے اندر ضمیر ہے تو بالفاظ دیگر مشتق ہوئی نا خبر، جب خبر مفرد کے اندر ضمیر ہو جو مبتدا کی طرف پلٹ رہی ہو، انہوں نے یہ کہا ہے، تو جب خبر کے اندر ضمیر ہوگی تو وہی مشتق ہوگی، یعنی سادہ بات ہے، جب خبر مشتق ہو تو مطابقت ضروری ہے۔ جیسے جناب علی آپ دیکھیں گے زیدن قائمن، زیدن مبتدا ہے، قائمن خبر ہے، ٹھیک ہے، اور خبر مشتق ہے، ٹھیک، تو اس کے درمیان مطابقت ہے۔ زید بھی مفرد ہے اور مذکر ہے، قائمن بھی مفرد ہے اور مذکر ہے، مطابقت ہو گئی۔ مریم و قائمتن، مریم و مبتدا، قائمتن خبر ہے، مریم جو ہے مؤنث ہے، قائمتن بھی مؤنث سے مطابقت آ رہی ہے نا، جان دیکھتے آؤ۔ الزیدان قائمان، زیدان تثنیہ ہے، مبتدا ہے، ٹھیک ہے، تثنیہ ہے، قائمان جو خبر ہے وہ بھی تثنیہ ہے، مطابقت ہو رہی ہے۔ المریم و قائمات، المریم و مات و مبتدا ہے، جمع ہے، قائمات بھی جمع ہیں، مطابقت ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح مثلا یہ چاند ایک مثالیں دی ہیں جہاں مبتدا اور خبر میں مطابقت ضروری ہوئی ہے۔ وجہ کیا تھی کہ خبر کیا تھی؟ مشتق تھی، خبر مشتق تھی، تو لہذا مبتدا کے ساتھ مطابقت ضروری ہوئی ہے۔ لیکن اگر خبر جان کیا ہو اس میں جامد ہو، خبر اگر جامد ہے تو پھر مطابقت ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، مبتدا کی خبر جب جامد ہے۔ جیسے دیکھو الالوان سبعۃ، الالوان سبعۃ، لون کی جمع الوان ہے، یہ مبتدا ہے، یہ مبتدا ہے، لیکن ہے تو جمع، الوان جمع ہے آگا جان، سبعۃ جو ہے یہ خبر ہے لیکن مفرد ہے، تو یہاں آپ دیکھو مطابقت نہیں ہے، الالوان جمع ہے، سبعۃ مفرد ہے، مبتدا اور خبر میں مطابقت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ خبر جامد ہے۔ اسی طرح اگلی مثال دیکھو آگا جان، الجملۃ نوعان، الجملۃ مبتدا، نوعان خبر ہے، الجملۃ آپ دیکھ رہے ہو مفرد ہے، مؤنث ہے، اور نوعان جو ہے وہ تثنیہ ہے آگا جان، مبتدا اور خبر میں مطابقت نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات آپ ہدایہ میں بھی پڑھتے ہیں، الکلمۃ لفظ، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوا جی، مطابقت کیوں نہیں؟ الکلمۃ ٹھیک ہے مفرد ہے لیکن مؤنث ہے، لفظ مذکر ہے، تو یہ مطابقت کیوں نہیں ہے؟ ایک مؤنث ہے ایک مذکر ہے، ٹھیک ہے، تو کیوں آپ کہیں گے کیونکہ خبر کیا ہے جان، اس میں جامد ہے۔ نتیجہ اور نچوڑ یہ ہے کہ اگر خبر مشتق ہو تو مبتدا کے ساتھ مطابقت واجب ہے، اگر خبر جامد ہو تو مبتدا کے ساتھ مطابقت ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جواب سننا گا جان، اذا تضمن الخبر المفرد ضمیرا عائدا الى المبتدا وجبت مطابقته له في جميع احواله۔ اذا تضمن الخبر المفرد ضمیرا، جب خبر مفرد ضمیر پر مشتمل ہو، جو ضمیر پلٹ رہی ہو مبتدا کی طرف، تو یہ کون سی پھر خبر ہوگی؟ جس کے اندر ضمیر ہے وہی خبر مشتق ہوگی، یعنی یہ جو بات کر رہا ہے خبر کے اندر ضمیر ہوگی تو وہی مشتق ہوگی، یعنی وجبت مطابقتہ لہ فی جمیع احوالہ، وجبت مطابقتہ، تو مطابقت واجب ہے لہ، اس ضمیر کی، لہ مبتدا کے ساتھ، فی جمیع احوالہ، احوالہ کی ضمیر بھی جا رہی ہے مبتدا کی طرف، تو اس ضمیر کی، ٹھیک ہے، مبتدا کے ساتھ تمام احوال مبتدا میں مطابقت واجب ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سن لیں، اذا کا جواب کیا ہے؟ وجبت، اذا تضمن الخبر المفرد ضمیرا عائدا الى المبتدا وجبت المطابقۃ له فی جمیع احوالہ، جب خبر مفرد ضمیر پر مشتمل ہو جو پلٹ رہی ہو مبتدا کی طرف، وجبت جواب ہے، وجبت مطابقۃ له فی جمیع احوالہ،
تو اس ضمیر کی مبتدا کے ساتھ مطابقت واجب ہے فی جمیع احوالہ مبتدا کے تمام احوال میں، نحو زید قائم، زید مبتدا قائم خبر ہے، مطابقت دیکھ رہے ہو، دونوں مذکر ہیں، دونوں مفرد ہیں۔ و مریم قائمۃ، مریم مبتدا قائمۃ خبر ہے، مریم کھڑی ہے، پہلے زید کھڑا ہے، تو مریم مبتدا قائمۃ خبر ہے، دونوں مؤنث ہیں، مطابقت ہے اگر جان، مفرد ہیں، مؤنث ہیں۔ الزیدان قائمان، دو زید قائم ہیں، الزیدان مذکر ہے، قائمان مذکر ہے، زیدان تثنیہ ہے، قائمان تثنیہ، مطابقت ہے، یعنی وہ مین بات یاد ہے نا، کیوں مطابقت ہو رہی ہے؟ کیونکہ خبر جو ہے وہ مشتق ہے، الزیدان قائمان، والمریمات قائمات، مریمات مبتدا قائمات خبر ہے، مریمات قائم ہیں، وحلم جرا، اور اسی طرح آگے کھینچتے جاؤ، اور بھی مزید مثالیں بنانا چاہو، نتیجہ یہ نکلے گا جب مبتدا کی خبر، ٹھیک ہے، میں یا یہ لفظ بولوں مبتدا کی خبر مشتق ہو، یا یہ کہوں مبتدا کی خبر کے اندر جب ضمیر ہو جو مبتدا کی طرف پلٹ رہی ہو تو مطابقت واجب ہے، یہ بھی وہی بات ہے بالفاظ دیگر۔ وَإِذَا كَانَ اسْمًا جَامِدًا فَلَا تَلْزِمُ الْمُطَابِقَةُ، کانا کے اندر ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ یہ اسمن جامدن، اسمن یہ تو کانا کی خبر ہے نا، یہ کانا کی خبر ہے، کانا کا اسم کیا ہے؟ وَإِذَا كَانَ الْخَبَرُ، کانا کے اندر ضمیر ہے، مراد کیا ہے جان؟ خبر ہے، اسمن کانا کی خبر ہے۔ وَإِذَا كَانَ اسْمًا جَامِدًا، جب خبر اس میں جامد ہو، فلا، اذا کا جواب ہے، فلا تلزم المطابقۃ، تو مطابقت لازم نہیں ہے۔ وَإِذَا كَانَ اسْمًا جَامِدًا، جب خبر اس میں جامد ہو، فلا تلزم المطابقۃ، تو مطابقت لازم نہیں ہے۔ کس کے درمیان مطابقت لازم نہیں ہے؟ مبتدا اور خبر کے درمیان لازم نہیں ہے۔ نحو جیسے الالوان سبعۃ، الالوان لون کی جمع الوان ہے، یہ جمع ہے، سبعۃ خبر ہے اور مفرد ہے، مطابقت نہیں ہے، مبتدا جمع ہے، خبر جو ہے وہ مفرد ہے، مطابقت نہیں ہے۔ وجہ کیونکہ سبعۃ جامد ہے، الالوان سبعۃ رنگ 7 ہیں، والجملۃ نوعان، جملۃ مبتدا نوعان خبر ہے، اور یہاں بھی مطابقت ضروری نہیں ہے، خبر کیونکہ جامد ہے۔ والکلمۃ لفظ، کلمہ لفظ ہے، کلمۃ مبتدا لفظ خبر ہے، کلمہ مؤنث لفظ مذکر، مطابقت نہیں ہوئی، کیوں کہ خبر جامد ہے۔ ٹھیک ہے، کتنی مزے والی بات تھی اگر جان، ٹھیک ہے، جس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ جناب کہیں کہیں آپ دیکھ رہے ہیں عبارت خانی مثلا آپ کرتے آ رہے ہیں اور دیکھا، ٹھیک ہے، الکلمۃ لفظ، ٹھیک ہے، اچانک اشکال کرنے والے نے آپ کے اوپر اشکال کر دیا، آغا جان مبتدا اور خبر کے درمیان مطابقت ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ کیوں ہے جناب؟ الکلمۃ لفظ، الکلمۃ مبتدا لفظ خبر ہے، تو یہ مطابقت کیوں نہیں ہوئی جناب؟ سوال آ گیا آپ کی خدمت میں، تو آپ کہیں گے جناب علی بات یہ ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان مطابقت ضروری ہوتی ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ خبر مشتق ہو، تو پھر مطابقت ضروری ہوتی ہے، یہاں خبر مشتق نہیں ہے۔ اگر مبتدا کی خبر جامد ہو تو مبتدا اور خبر میں مطابقت ضروری نہیں ہے، یہ آپ کا جواب ہوگا جناب علی کا۔ ٹھیک ہے، آگے جناب علی ہے فائدہ تن، میرے بچے توجہ فرمانا، فائدہ تن میں تھوڑا نقطہ دقیق ہے، آپ کی خصوصی توجہ کا نا طالب ہوں، اس نقطے کو لینا، تھوڑی توجہ بیشتر چاہیے آپ کی۔ وہ کیا ہے فائدہ تن میں؟ جب فرماتے ہیں قصد کیا جائے متعلق خبر کا، ایک خبر ہوگی، ایک ہوگا متعلق خبر، ٹھیک ہے، جب متعلق خبر کا قصد کیا جائے، نہ خود خبر کا بذات ہی، ٹھیک ہے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ وہ جو ضمیر ہے وہ جو پلٹے گی وہ مبتدا کی طرف پلٹ رہی ہوگی اور یہ بتا رہی ہوگی کہ یہ متعلق ہے، جو کہ مقصود ہمارا یہی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں،
مطلب حل ہو جائے گا۔ انکم لقوم تنکرون الحق، انا حروف مشبہ بالفعل، کم انا کا اسم، لقوم انا کی خبر ہے، تنکرون الحق یہ متعلق خبر ہے، یعنی قوم کا یہ آگے کیا آگا جان متعلق خبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں یہی بتانا چاہتے ہیں، یعنی جب قصد ہمارا یہ ہو، ہمارا قصد خود خبر نہ ہو، ہمارا مقصود خود خبر نہیں ہے بذات خود، بلکہ متعلق خبر کا جب قصد کیا جائے تو وہ جو ضمیر پلٹ رہی ہوگی نا تنکرون میں، وہ کس کی طرف پلٹے گی؟ مبتدا کی طرف پلٹے گی، یعنی یہاں انا قوم میں قوم کی طرف پلٹ رہی ہوگی، جو یہ اشار کرے گی کہ یہی ہمارا متعلق مقصود ہے، متعلق ہمارا مقصود ہے، ٹھیک ہے۔ توجہ کرنا، فائدۃ اذا قصد متعلق بالخبر لا الخبر بذاتہ، جب قصد کیا جائے متعلق بالخبر، متعلق خبر کا جب قصد کیا جائے، ٹھیک، لا الخبر بذاتہ، نہ خود خبر بذاتہ کا قصد کیا جائے، جب متعلق خبر کا قصد کیا جائے نہ خود خبر کا، کیا ہو جائے گا؟ عاد الضمیر الی المبتدا، تو ضمیر مبتدا کی طرف پلٹے گی، کیوں؟ اشعاراً بأنہ هو المقصود، اشعاراً تاکہ کیا ہوگا جان اشارہ کرے کس چیز کی طرف؟ بأنہ هو المقصود، یعنی وہ متعلق مقصود ہے، متعلق خبر مقصود ہے، نہ خود خبر مقصود ہے، نہ وہ انکم لقوم تنکرون الحق، وضاحت کی ہے، انہ حروف مشبہ بالفعل ہے، قوم انہ کا اسم ہے، لقوم خبر ہے، تنکرون یہ متعلق خبر ہے، متعلق خبر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اب تنکرون کے اندر جو ضمیر ہے وہ دیکھو قوم کی طرح پلٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہی متعلق خبر ہمارا مقصود ہے، یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انکم لقوم تنکرون الحق، تم وہ جمعیت ہو جو حق کا انکار کرتی ہے، انکم لقوم، تم قوم ہو، تم وہ قوم ہو جو حق کا انکار کرتی ہے، وقد یعود علی ضعف الی الخبر، کبھی کبھی ضمیر پلٹتی ہے علی ضعف بنا بر قول ضعیف الی الخبر، خبر کی طرف بھی پلٹتی ہے، اور کبھی کبھی یعود ضمیر پلٹتی ہے علی ضعف بنا بر قول ضعیف الی الخبر، خبر کی طرف پلٹتی ہے، نحو انکم لقوم ینکرون الحق، تم ہو وہ قوم جو قوم حق کا انکار کرتی ہے، ینکرون الحق، اب یہاں دیکھیں ینکرون کے اندر جو ضمیر ہے وہ قوم کی طرح پلٹ رہی ہے، خود خبر کی طرح پلٹ رہی ہے، نہ وہ پیچھے مبتدا کی طرف پلٹ رہی ہے۔ ایک مرتبہ پھر کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں اپنی تسلی کے لیے، یہ مطلب تھوڑا دقیق ہے، ٹھیک ہے۔ بتایا کیا جا رہا ہے آقا جان؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ فرض کریں ایک جملہ آ گیا ہے، اس میں خبر ہے اور ایک متعلق خبر ہے، اور ہمارا مقصود اور مطلوب متعلق خبر ہے نہ خود خبر ہے، تو وہ جو ضمیر پلٹ رہی ہوگی نا وہ مبتدا کی طرف جائے گی، اور یہ اس میں اشارہ ہو رہا ہوگا کہ نہ بھائی ہمارا جو اصل مقصود ہے وہ یہی متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی ضمیر جو ہے وہ خود خبر کی طرف بھی پلٹی ہے، البتہ یہ قول ضعیف ہے۔ فائدۃ اذا قصد متعلق بالخبر لا الخبر بذاتہ، جب متعلق خبر کا قصد کیا جائے نہ خود خبر کا بذات خود، عاد الضمیر الی المبتدا، اذا کا جواب، عاد الضمیر الی المبتدا، ضمیر پلٹے گی مبتدا کی طرف، اشعاراً بانہ هو المقصود، تاکہ اشارہ کرے کہ وہ انہ وہ متعلق مقصود ہے، نحو انکم لقوم تنکرون الحق، شاہد مثال یہ ہے کہ تنکرون جو متعلق خبر ہے اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ پلٹ رہی ہے قوم کی طرف، مبتدا کی طرف پلٹ رہی ہے،
تاکہ یہ بتا رہی ہے کہ ہمارا مقصود تنکرون الحق کا ہے، یعنی تم وہ قوم ہو جو کیا کرتی ہے، توجہ ہماری کیا ہے، تم ہو وہ قوم جو کیا کرتی ہے، انکار حق کرتی ہے، انکار حق پہ توجہ ہے ہماری، ٹھیک ہے۔ وقد یعود علی ضعف الی الخبر، اور کبھی کبھی ضمیر بھی علی ضعف بنا بر قول ضعیف خبر کی طرف پلٹتی ہے، نحو انکم لقوم ینکرون الحق، اب یہاں تنکرون نہیں ہے، ٹھیک ہے، ینکرون ہے کیونکہ قوم کی طرف پلٹ رہی ہے نا، پہلے مبتدا کی طرف جاتی تھی اس لیے وہ مخاطب تھی۔ انکم لقوم ینکرون الحق، تم ہو وہ قوم جو قوم حق کا انکار کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا مطلب عوض کرنا ہے، مطلب پہلے یہ تھا کہ تم ہو وہ قوم جو حق کا انکار کرتی ہے، ادھر کہو گے تم ہو وہ جمعیت، ٹھیک ہے، قوم جو قوم حق کا انکار کرتی ہے، قوم حق کا انکار کرتی ہے۔ تمام ہو گیا آقا جان یہ مطلب ہمارا۔ اس کے بعد جو سوال نمبر 50 ہے، اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اگلے جلسے میں۔ موفق رہیں، مؤید رہیں، سلامتی ہو آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔